آج دنیا کے فضول کام چھوڑ کر اللہ کا ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا، لاکھوں بھی کوئی دے کر چلا جائے گا۔ بستر پر لیٹے لیٹے بھی رزق و دولت آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ لو، غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آپ یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام حسبنا اللہ نعم الوکیل کا یہ ایک پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو آپ کو میں بتاؤں گا۔ آج یہ عمل جو بتاؤں گا میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ ایک مرتبہ وظیفہ کر لیں، اگر پھر بھی اس مسئلے کے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، اپنے خاص طور پر ان طبقوں کو جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر برکتیں پیدا ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے بھی مدد ہوگی، ان کو فوری طور پر پیسوں کے انتظام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی ذات ہے جو رزق بھی دیتی ہے، پیسہ بھی دیتی ہے، شہرت بھی دیتی ہے، غرض ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ بس آپ لوگوں کا کامل یقین کر کے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ بڑی سے بڑی رکاوٹیں ہوں گی، رزق کی بندشیں ہوں گی، بد نظر ہوگی، بری نظر ہوگی، جادو تک اس کے اثرات ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں کہیں بھی ہوں سکون سے بیٹھ جائیں، اسی دوران کسی سے بات چیت نہ کریں، کسی کو جواب نہ دیں، کسی سے بات چیت نہ کریں، کسی کو جواب نہ دیں، نہ کسی کو بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین چپ چاپ بیٹھ جائیں خاموشی سے گھر کے اندر۔ اگر گھر میں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ اگر گھر کے اندر بھی موجود ہیں، آپ کو اسی وقت وہی پر ہی مدد ہوگی اور غیبی طریقے سے آپ کو فوری طور پر دولت ملے گی۔ جتنے بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس سے بھی زیادہ ملیں گے۔ کئی میرے ایسے بھائی بہن روزانہ ہی مختلف بندوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم قرضوں میں اتنا درجے ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ میرا یقین مانیں، اعتبار و یقین کریں کہ ایسے بھی بھائی اور بہن ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا وقت کیا ہے، دوسرے کا وقت نہیں ہے، اگر دن میں کھا لے تو رات کو بھوکا سوتا ہے، دل پھٹ سا جاتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر ان کی بھری دنیا میں کیسے کیسے بیچارے لوگ ہیں جو تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، کاش ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوتے کہ غریب لوگ جو نادار لوگ ہیں، یتیم بچے بچیاں بیوہ مسکین عورتیں ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ مدد کر سکیں، لیکن بندہ بھی کس کس کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ کتنے افراد کی مدد کر پائے گا؟ شاید 2 4 5 10 15 یا اس سے بھی زیادہ مدد کر سکا تو 20 افراد کو دے دے گا۔ مگر میرے بھائیوں بہنوں دوستوں میرے عزیزوں، میرے بہت ہی پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، آپ سب سے کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کرو، اسی کی عبادت کیا کریں، خوب دل لگا کر کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، پھر خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، وہی آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا۔ لوگوں کی رائے پڑھ کر میرا دل و دماغ پھٹ چکا ہے۔ آج وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا جو سالوں پرانی کتابوں سے منسوب ہے، وہیں سے نکال کر وظیفہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین آپ یقین کر لیں کہ دیکھو میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لینا، صرف ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، لیکن اکثر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کیونکہ ہر بندہ اپنے روزگار کے کاموں میں مصروف رہتا ہے
کوئی اپنی محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے، کوئی صبح شام دہاڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی بیچارہ مزدوری میں پتھر باندھ رہا ہے، کوئی اینٹیں لگا رہا ہے، کوئی گارا وغیرہ بنا رہا ہے، لیکن کتنے بیچارے مزدور اور غریب و نادار بیچارے کسی کے پاس یہ کام بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، بے شک کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اگر پھر بھی زندگی میں دولت رزق پیسوں کی کمی رہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی غیبی دولت مل جائے، وہ صبح وظیفہ پڑھیں گے تو شام تک دولت مل جائے گی، آپ بھی غیبی طریقے سے ہی میرا امیر ہو جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ ابھی پڑھ لیں، بس یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوسرے دن انشاءاللہ رزق سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، لازمی امر ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے، مکمل ترتیب کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، کسی ترتیب سے عمل کرنا یا پھر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤ گے۔ آج اپنے سینے کو وہ راز بتاؤں گا جو خاص طور پر ان طبقوں والوں کے لیے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ یہ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر ڈھیروں برکتیں پیدا ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد ہوگی اور ان کے لیے فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بے حد اور بے حساب رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار اور بے حد دیتی ہے۔ بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر ہی یقین اور پختہ ایمان رکھ کر وظیفہ کریں، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھ کر ہی وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق کی بندشیں ہوگی، بد نظر ہوگی، حاسدین کی حسد ہوگی، بری نظر ہوگی، جادو تک کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن بہتر ہے کسی پاک صاف جگہ پر مکمل سکون اطمینان سے بیٹھ جائیں اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اگر کوئی بات کرے تو بھی کسی کو جواب نہ دیں اور نہ کسی کو بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین چپ چاپ بیٹھ جائیں، خاموشی سے گھر کے اندر۔ اگر گھر میں نہیں آئے تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی وظیفہ پڑھیں، تاکہ آپ کے گھر کے اندر بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہوں۔ آپ کے گھر کے اندر بھی ڈھیروں اور بے حساب اور رزق آئے۔ باہر تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ مسجد یا کاروبار کی جگہ پر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر کرنا چاہیے، تاکہ آپ اپنی چار دیواری کے اندر کر لیں تو پھر معجزات برکتیں بھی آپ کو اپنے گھر میں ہی آتے ہوئے نظر آئیں گی۔ غیبی مال و دولت آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہیں، نظر آئیں گی۔ آپ سب سے پہلے گھر میں ہی کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور گھر ہی میں وظیفہ کر لیں۔ آپ کو گھر کے اندر ہی کرنا چاہیے، میری بہنیں بھی کر لیں، بے شک میرے بھائی بھی گھر میں وظیفہ کر لیں۔ اگر چاہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لے گھر کے اندر تو کافی ہے، دونوں ہی اکٹھے بیٹھ کر کر لیں تو پھر آپ کے لیے بھی رزق کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اب آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا خاص طریقہ کار بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد تین مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لو۔ آپ درود پاک پڑھ کے عمل شروع کریں، 3 مرتبہ آپ کوئی سا درود پاک پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک تسلی سے 3 مرتبہ پڑھ کر آپ کو
3 مرتبہ فوراً سے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صرف 3 مرتبہ سورۃ کوثر جب آپ لوگ پڑھ لیں پھر آپ لوگوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو تسبیح پر یہ عمل پڑھ لیں، اگر تسبیح قریب نہیں ہے تو آپ تمام 2 سباب ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تسبیح موجود ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، پھر 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیا، پھر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی۔ کوئی حاجت کی نیت لازمی کرنی، آپ کو کسی غیبی دولت آپ کے اوپر یا وظیفہ پڑھتے ہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد فوراً سے آپ لوگ تسبیح پکڑ کر سب سے پہلے 160 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ جب 160 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیں اس کے بعد اس طریقے سے 180 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے 21 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام۔ پھر 180 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل حسبنا اللہ نعم الوکیل، پھر 21 مرتبہ اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام، پھر 360 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ بس میرے دوستو اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ فقط واللہ تعالی علم۔ اے اللہ پاک جو بھی قرض میں پھنسے ہیں اللہ پاک ان کے قرض کو دور فرما۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہیں یا جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے اور ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے اور ہماری جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔